بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، AR سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ سلطان عز الدولہ کو اس کے ایک مخبر کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ قاضی القضات کے پاس ایک شخص 20,000 دینار بطور امانت رکھوا کر گیا تھا۔ وہ شخص حج کے بعد رومیوں کے خلاف جہاد میں شامل ہوا اور زخمی ہو کر قیدی ہو گیا۔ 10 سال کے بعد اسے رہائی ملی۔ جب وہ واپس اپنے شہر آیا اور قاضی سے دینار طلب کیے تو اس نے جان پہچان تک سے انکار کر دیا، بلکہ یہاں تک کہا اگر زیادہ تنگ کرو گے تو دیوانہ قرار دے کر بیمار لوگوں کے ہسپتال میں داخل کروا دوں گا جہاں تم ساری عمر سڑتے رہو گے۔ سلطان نے اس شخص کو بلوایا اور اس سے ساری داستان مفصل سنی۔ 200 دینار خرچ کے لیے دے کر رخصت کر دیا اور کہا جس وقت بلاؤں اسی وقت جہاں اور جس حال میں ہو چلے آنا۔ اس کے جانے کے بعد سلطان عز الدولہ نے قاضی کے امتحان کے لیے ایک دن اس کو خلوت میں بلوایا اور شہزادوں اور شہزادیوں کے متعلق گفتگو کر کے کہا کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، شہزادوں کی طرف سے خطرہ ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو مقرر شدہ حصہ نہ دیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے متقی اور دیندار کے پاس کچھ ہیرے جواہرات اور نقدی جمع کروا دو تاکہ اگر میرے مرنے کے بعد شہزادے اپنی بہنوں کو ورثے میں سے حصہ نہ دیں تو آپ اس وقت لڑکیوں کی مدد کر سکیں اور انہیں یہ امانت دے دیں۔ آپ اس کام کے لیے وسیع تہہ خانہ بنوائیں اور میرے اور آپ کے اور اس علام الغیوب کے سوا جو دلوں کے تمام حالات جاننے والا ہے اور کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ سلطان نے قاضی کو 200 دینار تہہ خانہ بنوانے کے لیے دیے۔ قاضی صاحب دل میں خوش ہو کر رخصت ہوئے کہ بڑھاپے میں اللہ نے سن لی۔ اس قدر مال مفت ملنے لگا ہے کہ جس کی کبھی توقع بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ 20,000 دینار بھی گھر بیٹھے مل گئے اور عز الدولہ کے مرنے کے بعد یہ جواہرات اور خزانہ بھی سب میرا ہی ہے، نہ کوئی دستاویز اور نہ کوئی گواہ۔ تہہ خانہ تیار کروا کر قاضی نے عز الدولہ کو اطلاع دی۔ سلطان نے 140 صندوق دیناروں سے بھرے، چند پیالوں میں لؤلؤ یاقوت اور فیروز بھر کر خزانے میں پہلے ہی رکھوا لیے تھے۔ قاضی کو بلوا کر یہ خزانہ دکھوایا۔ قاضی یہ دیکھ کر نہال ہو گیا۔ سلطان نے کہا آج رات تک یہ امانت پہنچ جائے گی، یہ کہہ کر اس کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد اس مظلوم کو بلوایا اور کہا آج قاضی کے پاس جا کر سختی سے اپنے دیناروں کا تقاضا کرو، اگر وہ نہ مانے تو کہو میں سلطان سے کہہ دوں گا جو آپ کی عزت خاک میں ملا دے گا اور مجھے میرا مال بھی دلوائے گا۔ وہ شخص گیا اور سختی سے رقم کا تقاضا کیا۔ قاضی نے سوچا اگر اس کم وقت نے شور مچایا تو شاید سلطان تک بات پہنچ جائے، جبکہ سلطان نے آج ہی خزانہ بھجوانے کا وعدہ کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس 20,000 دینار کے بدلے وہ لاکھوں دینار اور جواہرات ہاتھ سے جاتے رہیں اور بے اعتباری اور بے عزتی الگ سے ہو۔ یہ سوچ کر قاضی نے اس کی ساری رقم اس کے حوالے کر دی اور کہا جو کچھ اب تک ہوا وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے تھا، اب تم صبر نہیں کرتے تو لے جاؤ، تمہارا ہی مال ہے۔ وہ شخص دینار اٹھا کر سیدھا عز الدولہ کے پاس لے گیا۔ سلطان عز الدولہ کو معلوم ہو گیا کہ قاضی نے واقعی ہی خیانت کی ہے اور اگر ان کو اس جواہرات کا طمع نہ ہوتا تو کبھی بھی امانت واپس نہ دیتا۔ اس نے قاضی کا تمام مال اور اسباب ضبط کر لیے، اس کو عہدہ قضا سے ہٹا دیا اور اس کی ضعیفی کی وجہ سے اس سے زیادہ کوئی اور سزا نہ دی۔ تو دوستو اس واقعے سے آپ اسلامی حکمرانوں کی عقل مندی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک تدبیر کے ساتھ ایک چور کو بے نقاب کر دیا۔ تو دوستو ایسے ہی دلچسپ معلوماتی، تربیتی اور سبق آموز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔